ہر ایک وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرواتا ہے اور کسی مخلوط دعوت میں نہیں لے کے جاتا. رشتہ دار کہتے ہیں تو ظلم ہے, ہر کسی کا دل چاہتا ہے خوشی غمی میں مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد بند, بس مزید نہیں کوئی سوال آئے گا. یہ اہم سوال ہے, مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں, جائز نہیں ہے. جہاں مکس گیدرنگ ہو, مرد لڑکے, خاص طور پہ شادیوں میں تو بہت ہی بےہودگی, کیونکہ لڑکیاں بڑے ادھورے لباس میں ہوتی ہیں اور لڑکے فل ٹھڑک کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. اس میں اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو لے کے جانا یہ صحیح بےغیرتی ہے. جب بےغیرتی پہ سمجھوتا کر لو تو پھر جو مرضی کرو. تو اب کرنا کیا ہے, آپ کی بیوی کو آپ نے پردہ کرایا یا اس نے اپنے شوق سے پردہ کیا, تو یہ بات تو درست ہے کہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے آپ کی بیوی محروم ہو جائے گی. اس کا پھر تلافی کرو. آپ اس کی تلافی یہ کرو کہ اپنے ساتھ اس کو جہاں جہاں لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ, گھمانے پھرانے لے کے جاؤ, ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ, مری لے کے جاؤ, کوئٹہ لے کے جاؤ, گھماؤ پھراؤ اس کے ساتھ. اس کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو, اس کا حق دوسری عورتوں سے زیادہ ہے. دیکھو جو شراب نہیں پی رہا, چرس نہیں پی رہا, اور اس پہ آپ اچھے مشروب پہ بھی پابندی لگا دو تو پھر چرس پہ آئے گا وہ, ڈائریکٹ شراب پہ آئے گا وہ. ابے جو آدمی ڈرامے نہیں دیکھ رہا, فلمیں بھی دیکھ رہا, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا, تو جائز انٹرٹینمنٹ اس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہاں سے اس کی تلافی ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے کہ پردے دار عورتوں کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے, گھمانا پھرانا. آپ کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے تو باہر ملک لے کے جاؤ اپنی بیوی کو, پیسہ زیادہ نہیں دیا تو اندرون ملک اس کو سیر کراؤ. سمجھتے ہو, آپ تو مشہور لوگ نہیں ہو, آپ تو اپنی بیوی کو ہر جگہ لے جا سکتے ہو نا, ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ. پھر اب ساحل سمندر پہ مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ہر جو بھی پبلک پلیس ہوگی وہاں کیا ہوگا, وہاں مرد بھی ہوں گے, اور ایسا کوئی ساحل سمندر تو نہیں ہے لیڈیز کے لیے الگ, جینٹس کے لیے الگ. اس مکس گیدرنگ میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو شادیوں میں ہوتی ہے, سمجھتے ہو. اور شادیوں میں تو اس لیے بھی کہ وہ تو کنٹرول میں تھا نا, جس نے آپ کو دعوت دی ہے, اس نے کیوں مکس گیدرنگ کی, وہ پارٹیشن کیوں نہیں کی اس نے, تو اس کا تو بائیکاٹ ویسے بھی واجب ہے تاکہ گناہ کو پروموٹ. لیکن ساحل سمندر پہ تو کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے نا, تو وہاں اگر مرد بھی عورتیں بھی, آپ اپنی گھر والوں کو پردے میں لے کے جاؤ, الگ جگہ تلاش کرو جہاں مرد نہ ہو جتنا ہو سکے. تو اسی طرح گھمانے پھرانے, مری ہے, نتھیا گلی ہے, ہنزا ہے, بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ اپنے گھر والوں کو لے جا سکتے ہو. پیسہ بالکل بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, آپ اپنے گھر والوں کو باہر نکلو, ہائی وے پہ جاؤ, کسی دن ہوٹل پہ اچھا کھانا کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلا دو. دینداروں میں یہ بڑا فالٹ ہے کہ وہ صرف شریعت تو نافذ کرتے ہیں بیوی پر, جو بیوی کو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے. اس سے بیوی کہتی ہے, دل میں اس کے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی شریعت میرے میاں کو آتی ہے, وہ والی شریعت نہیں آتی جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ والی شریعت نہیں آتی اس کو. ہمارے نبی نے اپنی زوجات کو اتنا پروٹوکول دیا, ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی, بڑی غربت کا دور تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت جب قبول کروں گا جب میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ. ان صحابی نے کہا پھر دعوت نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے, اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ 2 بندوں کا کھانا رکھیں. تو نبی نے بھی منع کر دیا, بھائی میری زوجہ کو بھی ساتھ میں انوائٹ کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. ان صحابی نے کچھ وقت کے بعد, صحیح حدیث ہے, دوبارہ دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو پھر آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ ہم بھی نہیں آ رہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ, فرمایا ہاں دونوں آ جائیں. تو عورت جب دیکھتی ہے نا میرا میاں پردہ نماز میں تو بڑا سخت ہے, پردہ کیا کرو بیگم, نماز پیا کرو بیگم, اور شوہر کی خدمت اسلام میں بہت ضروری ہے. نبی نے فرمایا اگر عورت کو حکم ہوتا سردہ کرے, کسی کو اجازت ہوتی سردہ کرے, تو کس کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا, شوہر کو. اتنا میرا اسلام میں احکام ہے. تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے, آج ایسا کرتے ہیں, بچوں کی بھی کل چھٹی ہے تو آج ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے, ٹھیک ہے, وہاں ذرا کھلے شلے تخت لگے ہوئے ہیں, کھلا ڈلا, ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا. تو آپ فوراً کہو بیگم مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے, ملک کی حالات دیکھو. کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اس سے یہ ہوتا ہے, خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر, گٹر کے ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹروں میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, ٹھیک ہے.
تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں, جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے. تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ, دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا, عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں, بہت ساری. وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی, وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی, خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے ان کے یہاں. تو جو زیادہ لبرل ہے ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں. بیگم نے کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا, لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, ماشاء اللہ بھابھی آپ بہت اچھا ناچ رہی تھی, کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ. تو وہ ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دیندار آدمی کے یہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے, جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی, اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے, نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو, ہلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ, تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا. تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, بعض دفعہ پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ عورت کی غلطی ہے. ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئٹزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ جانے میں. اس نے کہا آپ بتائیں نا, حیرت کی بات ہے, میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں, آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیوں بھائی؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اب بیچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے, بیگم کہہ رہی ہے سوئٹزرلینڈ لے کے جاؤ, تو یہ غلط ہے. لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا. تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں, اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہی, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں, گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد وہ مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو کہا چلیں ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا. یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ ہم یہاں پر ہیں, کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے ذمے لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے ہیں, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, 1 سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیے اس پہ اور 0 پہ آ گیا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب اور ملیشیا اور دبئی.
پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو, دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے, جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر زیرو پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے. اب خواتین, وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاں کو سنانا شروع کیا, تو اب یہ والا سنائیں گے سوئٹزرلینڈ والا, ملیشیا والا. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو, ٹھیک ہے نا, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو. اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, وہ بیگم کو زیادہ محبت, مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت, کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے, تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں, ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں, سسر کا فون آ جاتا ہے, تو مالدار آدمیوں کے ہاں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت پروٹوکول دے دیتے ہیں, وہ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے دیں. غریب کی بیوی بھی غریب گھرانے سے آئی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, وہ اس کو بالکل پروٹوکول نہیں دے رہا ہوتا, وہ اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. سارے غریبوں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی, وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے بیوی کو عزت دو. بھائی ہم جب غریب تھے تو اپنی بیگم کو کیا عزت دیتے, ماموں کے لے گئے, خالہ کے لے گئے, یہی کر سکتے تھے. یا زیادہ زیادہ ادھر ہائی وے پہ لے گئے, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو آپ بھی اتنا ہی کر لو یار. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ کرنا پڑے گا, پھر آپ کی بیگم آپ کی بات بھی سنے گی, پھر وہ پردہ بھی کرے گی. اور اگر صرف اپنے مطلب کا اسلام اس کو سکھاتے رہے اور جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کی, تو بغاوت پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں, مرد بہت دیندار ہے, ہر وقت نصیحتیں کرتا ہے, بچے 1 نمبر کے 2 نمبر, بیگم 1 نمبر کی 2 نمبر. یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے. ان میں یہی تھا کہ وہ نصیحتیں تو کرتے رہتے تھے, محبتیں نہیں دیتے تھے. اچھا ایک آخری بات, جب بات سے بات, بچوں کو ٹائم بھی دیا کرو لازمی. ابا کیا کرتے ہیں, صبح صبح آفس گئے, شام کو آئے کہ چائے پی, دوستوں میں بیٹھ گئے, بچوں میں بیٹھتے ہی نہیں سارا دن. ہاں بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, ٹوک دیا, بھائی یہ کیا کر رہا ہے, ابھی یہ کیا کر رہا ہے. تو بچہ بھی ابا کو کیا سمجھتا ہے, محبت ملتی نہیں ہے, بس نصیحتیں ملتی رہتی ہیں. بچے باغی ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ٹائم بچوں کے لیے گھر میں نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, ان کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں. بچے کو یہ دیکھو, کامیاب باپ وہ ہے جب ابا گھر میں آئے تو بچہ خوش ہو کہ ابا آ گئے ہمارے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچہ کانپنا شروع کر رہا ہے کہ یار ابا آ گیا, پھر دیکھنا پھینٹی لگے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کا مطلب آپ کامیاب ابا نہیں ہے. بچہ بولے گا ایسا ابا کہاں سے لبا, کچھ دنوں کے بعد وہ بولے گا. دوست بولیں گے, آپ کے بچے کے دوست بچوں کو بولیں گے کہ یار تم نے ایسا ابا کہاں سے لبا. تو تھوڑا ٹائم دو بچوں کو, محبت دو, رسپیکٹ دو, ان کو محبت کی باتیں کرو, ان کو عزت دو. ہر وقت تانے, ابے تو ایسا, ابے تو کبھی انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, ابے تو چور کا چور ہی رہے گا. اس سے بچوں کی جو نیگیٹو اتنی سوچ بنتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ. تھوڑا عزت دو بیٹا, تم بہت اچھے ہو, تھوڑا عزت دو, تھوڑا ان کے ساتھ ملو بیٹھو. تو اس طرح کی جب سیٹ اپ ہوتا ہے نا, میں جو بچوں کے ولاگ بنا کے ڈال دیتا ہوں کبھی کبھار, میرا دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں, تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بچوں کو اس طرح سے ٹائم. میں نے دیسی گھی کا ولاگ بنایا تو اس میں بچی کا کیا لینا دینا تھا یار, کیا لینا دینا تھا بچی کا. تو بس تھوڑا سا کہ یار تیروں سے بچوں کو بھی فری کرا لو, تھوڑا سا گپ شپ لگا لو. تو گھر میں بہت سے لوگ ٹائم دیتے نہیں ہیں, نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو. ان کے گھروں میں بغاوتیں پھیلتی ہیں, بچوں کو ابا سے ریلیشن نہیں ہوتا. یہ حالات ہوتے ہیں جب بچوں کو باپ گھر میں ٹائم نہیں دیتا. بچے حالانکہ سارا خرچہ آپ اٹھا رہے ہو, گیس بجلی کے بل آپ دے رہے ہو, سب کچھ, پھر لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اولاد کے لیے, اولاد تو ہمیں مانتی نہیں ہے. بھائی اولاد کو ان سب کے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ نہیں دے رہے تو بچے آپ کو ابا کے بجائے وسیم صاحب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک صاحب تھے, اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, وہ میرے بھائی نے مجھے بتایا, اتنا مصروف ہو گیا تھا وہ بندہ شیئرز کے بزنس میں, اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے خود بتایا کہ میں رات کو 2 بجے گھر پہنچتا ہوں, بچے سو چکے ہوتے ہیں, اور 12 بجے گھر سے نکلتا ہوں, بچے اٹھ کے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے پہلے اتنے تھے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے.
یعنی بچے ایسے کہہ رہے پہلے مجھے یہاں تک آتے تھے بستر میں، اب یہاں تک. یعنی بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے تو جیسے میں جب 1 مہینے کے لیے سفر پہ جاتا ہوں نا تو آپ کے چوزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ جو چوزے ہم چھوڑ کے گئے تھے پہلے اتنے تھے، اب کتنے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے. تو کہہ رہا مجھے بھی ایسا 1 مہینے بعد میں نے دیکھا بھائی اتنے ہو گئے بچے نا ہمارے. یہ ریلیشن ہے ابا کا آج کل مارکیٹ میں. تو اس لیے تھوڑا بچوں کو نا تھوڑا گھمانے پھرانے لے جایا کرو، تھوڑا ٹائم دیا کرو، اور ہر وقت یوں تانے تو چور کا بچہ ہے، تو ایسا بچہ ہے. کوئی غلطی کرے بھی تو اس اسٹائل میں آپ ان کو طنز نہ کیا کریں. اس سے ریلیشن کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، جو بہت ڈینجرس ہے. بچہ ایک دم سے انسان کا بچہ نہیں بنتا، آہستہ